حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، ابن ماجہ نے اس کو اپنی سنن میں المقدمہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، باب فضل من تعلم القرآن وعلمہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، لَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن کتاب اللہ، میں کہ ابو ذر اگر تو صبح کے وقت قرآن پاک کی آیت سیکھ لے، خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ، میں یہ 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک طرف ہے قرآن پاک کی ایک آیت آپ سیکھ رہے، دوسری طرف کتنے 100 آپ نے رکعت نفل نماز ادا کی، اس سے یہ عظیم عمل ہے، بہتر عمل ہے ایک آیت سیکھ لینا۔ ایک آیت آپ پڑھیں صبح کے وقت، اس کو سمجھیں، کا ترجمہ تفسیر پڑھیں تو کتنا ٹائم لگے گا؟ 5 10 15 منٹ لگیں گے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ سمجھ لینا کہ اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے۔ فرمایا یہ ایک آیت کا سمجھنا 100 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ دوسری طرف اگر ہم 100 رکعت نفل نماز ادا کریں تو ہمیں کتنا ٹائم لگے گا؟ 3 سے 4 گھنٹے لگیں گے اس کو 100 رکعت نفل پڑھتے ہوئے، خشوع و خضوع کے ساتھ جو پڑھے، تسلی سے آرام سے پڑھے، اس کو 3 سے 4 گھنٹے لگیں گے۔ لیکن فرمائی ان 100 رکعت نفل سے عظیم عمل کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت سیکھنا صبح کے وقت۔ آگے پھر فرمایا وَلَا أَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ۔ فرمایا کہ ابو ذر صبح کے وقت علم دین کا ایک چیپٹر پڑھ لینا، ایک باب سیکھ لینا، سمجھ لینا، چاہے اس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ، عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، صرف سیکھ لینا یہ کتنا عظیم عمل ہے؟ خیر من ان تصلی 1000 رکعہ، 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر۔ دیکھیں کتنا ہمیں قرآن و حدیث کے علم سے جوڑا جا رہا ہے، کتنی ترغیب دی جا رہی ہے، لیکن ہم لوگ قرآن و حدیث کو سمجھنے سے آج دور ہیں۔